الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سب سے پہلے اس نام کے ساتھ قاسمی لفظ کی درستگی کر دوں، میں قاسمی نہیں مظاہری ہوں، اور دوسرے اس بات کا بھی اشارہ دے دیا منتظم جلسہ نے کہ مختصر وقت میں 2-4 باتیں عرض کر دوں۔ میں ویسے حاضر بھی اسی نیت سے ہوا تھا کہ کچھ حضرت کے بارے میں جو ان سے محبت اور تعلق رکھتے ہیں اور قدیم عرصے سے حضرت سے وابستہ ہیں، ان کے اظہار اور خیالات کو جانوں اور سنوں۔ چونکہ میرا بہت طویل عرصہ جدہ سعودیہ میں گزرا ہے، لہذا حضرت سے زیادہ ملاقاتیں اور قربتوں کے مجھے مواقع بھی نہیں ملے، لیکن میرے یہاں جتنے سب موجود ہیں احباب اور قابل قدر حضرات گرامی، ہم سب کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ انسان اس دنیا میں نہ اپنی مرضی سے آیا ہے اور نہ ہی اپنی مرضی سے اسے جینے کا حق اور اختیار ہے، اور نہ ہی کوئی شخص اپنی مرضی سے اس دنیا سے جانا چاہتا ہے۔ اگر کسی کی 80-85 سال کی عمر ہو گئی، اگر آپ اس سے پوچھیں کہ چچا جان آپ بہت جی لیے، اب مرنے کے لیے تیار ہو جائیے، تو وہ کہیں گے کہ مرے میرے دشمن، میں تو اور جینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر حدیث میں فرما دیا، اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میرے امتیوں کو دنیا میں جو زندگی ملے گی، جو عمر ملے گی، یا اکثر میرے امتیوں کا جو طبقہ دنیا میں جیے گا وہ 60 اور 70 کے درمیان ہوں گے۔ اور آگے اس سے بھی ایک پرخطر لفظ اور جملہ اللہ کے رسول نے فرمایا، وَأَقَلُّهُم مَّن يَجُوزُ بِذَلِكَ، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہوں گے جو اس عمر تک بھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ لہٰذا ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ ہے کہ کوئی 40 میں 35 میں 50 میں گزر رہا ہے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو عمر ملی ہے وہ ہجری اعتبار سے 63 سال اور چند ماہ کی عمر تھی۔ اگر ہم اس کو عیسوی اعتبار سے کنورٹ کر لیں تو وہ 61 سال اور چند مہینے ہو جائیں گے۔ لہٰذا انسان کو دنیا میں زندگی جو ملتی ہے یا ملے گی وہ اتنی ہی ہے۔ اگر کسی کو زیادہ عمر ملی، خیرکم من طال عمرہ وحسن عملہ، اگر زیادہ 60 70 75، تو یہ سمجھیے کہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، اکرام ہے، اس کا فضل ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی زندگی دی، اور پھر زندگی کے ساتھ اپنے آپ کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ اور خوش نصیب ہیں وہ اللہ کے بندے جو نہ صرف اپنی ذات تک بلکہ اپنے نفع کو عوام تک عام کرتے ہیں۔ انہی شخصیات میں ایک شخصیت حضرت مولانا شاہ کمال الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، جو ہماری ریاست کے بہت ہی موقر علماؤں میں جن کا شمار ہوا کرتا تھا۔ میری 2-4 ہی ملاقاتیں حضرت سے ہوئی، اور وہ بھی 1-2 ملاقاتیں تو جدہ ہی میں ہوئی، اور 1-2 ملاقاتیں حیدرآباد ہی میں ہوئی بنسبت حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب اور مفتی نوال الرحمن صاحب آئیڈیل کے حوالے سے، اور مولانا جلال الرحمن صاحب وغیرہ۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہاکذا سنت اللہ فی الارض، یہ اللہ کا نظام اور قانون ہے۔ دنیا میں جو آئے ہیں انہیں ایک دن جانا ہے، لیکن اللہ کے وہ بندے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے بندوں سے قریب کرتے ہیں، ملاتے ہیں، رشد و ہدایت کا کام کرتے ہیں، ان کی خدمات اور حیات باقی رہتی ہے، اور ان کے ذریعے سے جو لوگ راہ راست پر آتے ہیں وہ ان کے لیے ذخیر آخرت بنتے ہیں۔ بہرحال یہ دنیا کا نظام، اللہ کا نظام ایسا ہی ہے۔ دنیا میں بقا کسی کو نہیں ہے۔ ایک بادشاہ کی تقریب صدارت ہو رہی تھی، اس میں مختلف وزراء مختلف چیزیں لے کر حاضر ہو رہے تھے، تو مجھ جیسا بھی ایک درویش حاضر ہوا، اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، کہنے کے لیے ایک جملہ ہے۔ وہ جملہ یہ ہے کہ لو دامت الملوک لما وصلت الیک، جس کرسی پر آپ بیٹھنے جا رہے ہیں، یا یہ جس کرسی کے آپ منصب کے اہل ہونے جا رہے ہیں، اس میں پائیداری نہیں ہے۔ اگر پائیداری ہوتی تو آپ سے پہلے والا بادشاہ ہی اس کرسی پر براجمان ہوتا، آپ کو آج بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا۔ لہذا اس بات کو ذہن میں رکھو کہ اس میں پائیداری نہیں ہے، چند دنوں کے بعد یہ کرسی ہٹ جائے گی اور تم دنیا سے ختم ہو جاؤ گے۔ تو ہم سب کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ ہم سب دنیا میں آئے ہیں، اللہ نے جب تک حیات رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ ہماری حیات کو اور ہماری عمر کو اس کے اطاعت پر، اس کی مرضیات پر چلنے والا بنائے، اور اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، ان کے اسوہ نمونے پر چلنے والا بنا دے۔ ایک بات بار بار حضرت شاہ کمال الرحمن صاحب کے حوالے سے جو ذہن میں رہتی ہے، میں تعزیت کے موقع پر گھر پر جا کے مولانا شاہ فضل الرحمن صاحب سے بھی عرض کیا کہ والد محترم کا ایک بیان جو ہم
جدہ میں مرکز عبداللہ بن عمر میں رکھے تھے، اس میں ایک توحید کے حوالے سے اور وحدانیت کے حوالے سے جو بات کہی تھی، اس کو میں بھی کبھی کبھی اپنے کچھ جلسوں میں یا پروگرام میں دہراتا ہوں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ ہم کو وحدانیت اور اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی الوہیت کو سمجھنے کے لیے کہ خالص ایک اللہ کی عبادت ہو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ ہو۔ ایک اچھے سے چھوٹے سے جملے میں ایک ایسی اچھی بات بتائے حضرت، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کہ اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، اللہ ہی کی بندگی کرنا ہے اور اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے۔ اگر کوئی شوہر اور اس کے سامنے اس کی بیوی آ کر، اس کو اس مثال سے حضرت نے سمجھایا کہ اگر کوئی بیوی آ کر اپنے شوہر سے کہے میں آپ ہی کی بیوی ہوں، تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے، پھولے نہیں سماتا جی۔ اور وہ بیوی اپنے شوہر کو اپنے آپ کو حوالے کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میں آپ ہی کی ہوں۔ اور اگر کوئی بیوی یہ کہے میں آپ کی بھی بیوی ہوں، تو بولے حضرت ڈنڈا نکال کے ہم دوڑ پڑیں گے اس کو پیٹنے کے لیے۔ میں آپ کی بھی ہوں، اس کا مطلب آپ کی ہوں، اوروں کی بھی ہوں۔ تو بندہ اگر یہ کہے کہ میں اللہ آپ کی بھی عبادت کرتا ہوں، مطلب آپ کے علاوہ اور بھی کئی میرے خدا ہیں جن سے میں سوال کرتا ہوں، ان سے اپنی مدد طلب کرتا ہوں۔ تو فرمایا اللہ ہی اور بھی کے فرق کو جو حضرت نے بتایا وہ آج تک ہمارے ذہنوں میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے جو لگائے ہوئے کام ہیں، اور خیر و خلف من بعد سلف، بہت سے جانشین ہیں، بالخصوص جو ان کے خلف ہیں، خلف اکبر ہیں حضرت شاہ فضل الرحمن صاحب اور دوسرے صاحبزادگان، اللہ ان تبارک و تعالیٰ کو خوب کام کی اور سعادت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، اور امت کے لیے، عباد کے لیے نافع بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔